والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ. آج کا میرا موضوع مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. ایک شخص نہایت ہی بدکار، فاسق و فاجر تھا. لوگ اس کی بدبختی کی وجہ سے اسے شقی یعنی دوزخی کہہ کر پکارا کرتے تھے. پھر ایک دن یہ شخص حضرت سیدنا خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر جا بیٹھا اور پھر تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر واپس جانے لگا کہ کسی نے حسب معمول کے مطابق اسے پھر شقی کہہ کر پکارا اور پھر غیب سے آواز آئی کہ اسے اب شقی مت کہو
للعالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے، اور اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں بس جو کوئی میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، اس پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد کا نام وہ فرشتہ میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے حضور فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا ہے۔ کتنی حیرت انگیز والی بات ہے کہ ہم یہاں درود پاک پڑھیں، وہ فرشتہ مدینے میں درود سنے اور خالی سنے ہی نہیں، پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش کرے۔ کتنا خوش قسمت وہ شخص ہے کہ جس کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اور خالی اسی کا نام نہیں، اس کے والد کا نام بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ یہ تو ہے وہ فرشتے کی سماعت کا عالم، تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ تو آئیے آج ہم اسی نیت سے درود پاک پڑھتے ہیں کہ ہمارا اور ہمارے والد کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور کہا جائے حضور فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا۔ آئیے پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا محبوب رب العالمین۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہترین ضرور ہوتا ہے۔ چند لوگوں کا گروپ بیٹھا ہو تو اس میں سے ایک بہترین ضرور ہوگا۔ میٹرک کے سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، ان سب میں بہترین کون ہے؟ استاد صاحب بتائیے۔ استاد صاحب کہیں گے کہ یہ معیز سب سے بہترین ہے۔ کیوں؟ وقت پر سکول آتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، امتحانات میں اچھے نمبر لیتا ہے۔ یہ تاجروں میں سے سب سے بہترین تاجر کون ہے؟ وہ کہے گا کہ فلاں تاجر سب سے بہترین ہے۔ کیوں؟ اذان کے وقت اپنی دکان کو بند کر دیتا ہے، ناپ تول میں صحیح طریقہ استعمال کرتا ہے، وفادار ہے، امانت دار ہے اور خیانت دار ہے۔ ذرا سوچئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جس آخری شخص نے آنا تھا، یہ کروڑوں اربوں لوگوں کا گروپ بن جاتا ہے۔ کروڑوں اربوں لوگ، اگر آپ پوچھیں کہ ان کروڑوں اربوں لوگوں میں سے سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ بہترین شخص کون ہے، تو یقیناً وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ وہ پیکر ہے کہ جنہیں عقل کا کوئی ترازو تول نہیں سکتا، جن کے حسن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کوئی مخلوق اس پر قادر نہیں ہے۔ اور یہ جو سورج اور چاند کی مثالیں دے کر حضور کے حسن کو بیان کیا جاتا ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چاندنی رات تھی، چاند چمک رہا تھا، حضور اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے، حضور نے سرخ داری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ایک نظر اس چاند کی طرف اور ایک نظر حضور کے چہرے کی طرف، یہ دیکھتے ہی دیکھتے میں پکار اٹھا کہ چاند سے زیادہ چمکدار اور پرنور چہرہ میرے حضور کا۔ کیا ہی بات میرے حضور کے حسن کی۔ حضور جب مسکراتے، حضور کے دندان مبارک سے نور نکلتا دکھائی دیتا، اور اس نور کی برکت سے دیواریں چمکنے لگتی۔ حضور جب مسکراتے، حضور کا چہرہ شیشے کی مثل بن جاتا، وہ چمکتی دیواریں حضور کے چہرے پر دکھائی دیتی۔ حضور کے حسن کو کوئی دیکھتا تو کہتا کہ ایسے لگا جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے، اور کوئی کہتا کہ ایسے لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جلیل القدر نبی ہیں، ان کے حسن کا یہ عالم تھا کہ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی۔
مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی اور مصطفیٰ کریم کی انگلی اٹھی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہونا تو پیدائش کے 7 دن بعد اس کا نام رکھا جاتا ہے، اور حضور کی کیا ہی شان کہ حضور کی پیدائش سے پہلے ہی عرش اعظم پر لکھ دیا گیا محمد رسول اللہ۔ اگر اذان میں صرف اللہ کا ذکر ہوتا، اذان میں صرف اللہ کا ذکر ہوتا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پر بات ختم ہو جاتی، لیکن دن میں ایک وقت کروڑوں سے اربوں مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد کلمہ دہرایا جاتا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کس کا نام ہے جو بلند سے بلند تر ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور نام ہے محمد الرسول اللہ، یعنی سب سے زیادہ تعریف کیا گیا ہر لحاظ سے۔ اگر کسی سے محبت کرنی ہو تو اس کا ذکر بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے، کسی سے محبت کرنی ہو نا تو اس کا ذکر بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ حضور کی کیا ہی شان، جتنا آپ حضور کی غزوات، حضور کی ازواج، حضور کے صحابہ، حضور کے مکے، حضور کے مدینے کے بارے میں پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ ایک آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک قانون ہے کہ جو آپ بوئیں گے وہی آپ پائیں گے۔ قانون یہ نہیں ہے، قانون یہ ہے کہ جو آپ بوئیں گے اس سے کئی گنا زیادہ لیں گے۔ کسان جو فصل بوتا ہے نا اس سے کئی گنا زیادہ لیتا ہے، کسان جو فصل بوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ لیتا ہے۔ ایک شخص کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے نیکی کی، مجھے بتاؤ مجھے کتنا ثواب ملا۔ تو وہ شخص کہتے ہیں نادان، یہ نہ پوچھ کہ تجھے کتنا ثواب ملا، یہ پوچھ کہ وہ نیکی قبول ہوئی یا نہیں۔ اگر قبول ہو گئی تو تو چلا جائے گا۔ وہ طوائف تھی کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ زنا کی عادی تھی، وہ طوائف تھی کہ جس کے بارے میں آتا ہے وہ زنا کی عادی تھی۔ اس نے خارجی کتے کو موزے میں چند قطرے پانی پلایا، اس کتے کو اللہ نے جنت عطا کر دی۔ زنا کی عادی، اس نے موزے میں چند قطرے پانی ڈال کر اس کتے کو پلایا، اللہ نے جنت عطا کر دی۔ تو آئیے آج ہم یہ سب نیت کرتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوڑنا نہیں ہے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اس پر اللہ عز و جل کی 100 رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو آپ اس نیت سے درود پاک پڑھیں کہ حضور علیہ السلام اپنے روضہ مبارک میں رہ کر ہمارا درود سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ تو پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ 12 ربیع الاول شریف تو کیا آتا ہے، گویا موسم بہار آ جاتا ہے۔ اللہ کریم کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی عاشق مسلمان دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے کہ
اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب دنیا میں کفر و شرک، ظلم و زیادتی کا گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا تو 12 ربیع الاول شریف کو حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک مکان میں ایک ایسا نور چمکا کہ جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ روتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی وہ اللہ کریم کے پیارے پیارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں میں تشریف لا کر بے سہاروں، غم کے ماروں، دکھ یاروں اور درد کی ٹھوکریں کھانے والے بیچاروں کی شام غریبہ کو صبح بہارا بنا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 ربیع الاول شریف کو جہاں میں تشریف لا کر کفر و ظلم کے بادل ہٹا دیے اور شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگور گر گئے، یعنی وہ طاقچے جو محل کی خوبصورتی کے لیے لگائے گئے تھے وہ گر گئے۔ ایران کے آتش کدہ یعنی وہ مکان جہاں پر آگ کی پوجا کی جاتی تھی، ان کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال تک جل رہی تھی اور کبھی نہ بجھی تھی، اور دریائے ساوا خشک ہو گیا، بت سر کے بل گر پڑے اور کعبے کو وجد آ گیا۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھک گیا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھراتا گر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں میں فضل و رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور یقیناً اللہ پاک کی رحمت نازل ہونے والا دن یعنی اترنے والا دن خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 58 میں ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور فرماؤ اللہ ہی کا فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہے کہ خوشی کرے وہ تمہارے سبھی دان و دولت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ فضل و رحمت، خدا و ندی پر خوشی منانے کا قرآن کریم خود حکم دے رہا ہے۔ دیکھیں اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی رحمت ہے؟ اور قرآن کریم کے پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ عز و جل نے صاف صاف اعلان کر دیا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیں کہ جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد میں خوشی نہیں منانی چاہیے، تو وہ بھی سنیں کہ میلاد منانے والوں سے سرکار خوش ہوتے ہیں۔ ایک علامہ صاحب تھے، وہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے خواب میں اللہ عز و جل کے پیارے پیارے محبوب کی زیارت ہوئی اور میں نے پوچھا، حضور کیا آپ میلاد منانے والوں کو پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی ولادت کی خوشی منانے والوں کو پسند کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا کہ ہاں، جو ہم سے خوش ہوگا اور ہم بھی اس سے خوش ہو جائیں گے۔ اور ایک مصر میں نا ایک عاشق رسول رہتا تھا، وہ خوب جشن منایا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں خوب میلاد کروایا کرتا تھا۔ تو اس کے پڑوس میں ایک یہودن رہتی تھی،
وہ ایک دن اپنے شوہر سے بولی کہ میاں کہ آپ ہمارے جون سے ساتھ میں پڑوسی مسلمان رہتا ہے، کیا وہ کیوں 12 ربیع الاول شریف کو اتنے میلاد کرواتا ہے، اتنی دعوتیں وغیرہ کرواتا ہے؟ تو اس کے میاں نے جواب دیا کہ وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتا ہے۔ اور ایک دن اس یہودن کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، اور وہ صبح اٹھی اور اپنے میاں سے کہنے لگی کہ اے میاں آپ مجھے کچھ سامان لا دیں، اور اس کے میاں نے جواب دیا کہ میں تمہارے کہنے سے پہلے ہی وہ سامان لے آیا ہوں۔ کیونکہ رات کو خواب میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی کلمہ پڑھایا ہے۔ اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں بھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت میں خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغونی حیث کنتم، کہ مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو۔ تو پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ مکہ کے معزز لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے سامنے پلتا بڑھتا دیکھنے کی بجائے کہیں سرا یا کئی دور دراز کے گاؤں یا قبیلوں میں بچپن گزارنے کے لیے بھیج دیتے تھے۔ اب ایسی کون سی وجہ تھی کہ اب کون والدین چاہے گا کہ اپنے بچوں کو اپنے ناظروں کے سامنے پلتا دیکھنے کی بجائے کہیں دور بھیج دے گا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کی خالص غذائیں کھا کر بچوں کے اعضاء اور جسم مضبوط ہوں، اور ان کی خالص اور اچھی عربی سیکھ کر وہ بھی فصاحت و بلاغت سے کلام کرنے والے بن جائیں۔ ایسے ہی ماحول میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور اسی رواج کی وجہ سے آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا گیا۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کون تھی؟ ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کی رضائی والدہ تھی جو آپ کو رضاعت پر لینے کے لیے آئی تھی، اور ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا جو بنی حوازن کی ایک شاخ تھا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبیلے والی خواتین کو پتہ چلا کہ مکہ کے اندر بچے پیدا ہوئے ہیں، وہ بڑی خوش ہوئی اور مکہ کے اندر داخل ہوئی۔ انہی عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھی۔ اب جب وہ عورتیں مکہ کے اندر آئی تو سب نے باری باری گھروں میں بچوں کو رضاعت پر لے لیا، لیکن جب اس سے پہلے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت پر لینے کے لیے آئی تو وہ عورتیں آپ کو دیکھ کے واپس چلی جایا کرتی تھی، وہ آپ کو قبول نہ کرتی، دیکھے بغیر ہی واپس چلی جایا کرتی تھی۔ اب اس کی کیا وجہ تھی کہ دیکھے بغیر ہی واپس چلی جایا کرتی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور یتیم تھے، حضور کے والد نہیں تھے۔ کہتی یہ بچہ تو یتیم ہے، اسے ہمیں ملے گا کیا، اس سے ہمیں نام کیا ملے گا؟ اسی لیے وہ عورتیں آپ کو دیکھ کر ہی واپس چلی جایا کرتی تھی۔ اس کی ایک اور بھی وجہ تھی کہ ان عورتوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ نے انہیں قبول نہیں فرمایا۔ آپ کو پتا تھا کہ مجھے حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کے مکانی علی شان پر پہنچی نا تو پھر آپ کی برکتوں کو یوں بیان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ سفید رنگ کے کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں،
آپ کے پاس سے خوشبوئیں ہی خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے نیچے سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے اور پیٹھ کے بل آرام فرما رہے ہیں۔ میں بڑی بے اختیار ہوئی، میں بڑی برقرار ہوئی، اور میں آہستہ سے قریب ہوئی نا، جب میں نے آپ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور آپ کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا نا، تو آپ مسکرانے لگے، آپ ہنس پڑے کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتی ہیں کہ آپ نے سرمگی آنکھیں کھول دی اپنی، یعنی سرمے دار آنکھیں کھول دی اور مجھے دیکھنے لگے، اور میں نے محسوس کیا کہ آپ کی یہ دونوں آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں، نور کے انوار نکل رہے ہیں اور آسمان کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ میں نے بڑی بے اختیار ہو کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور حضرت حلیمہ پکار اٹھی کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کو لے کر اپنے قبیلہ بنو سعد میں پہنچی نا، تو وہی عورتیں جو مکہ کے اندر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر واپس چلی جایا کرتی تھی، آپ کو قبول ہی نہیں تھی کرتی، اب حضرت حلیمہ آپ کو لے کر اپنے قبیلے میں داخل ہوئی ہیں، وہ عورتیں اکٹھی ہو گئی اور کہنے لگی ہیں، اے حلیمہ اس بچے کو تو ہم مکہ کے اندر دیکھ کر آئے تھے، اس بچے کو تو ہم نے قبول ہی نہیں تھا کیا، اب تمہیں ایسی کون سی چیز مل گئی ہے کہ تم اس کو لے آئی ہو، اس قبیلے میں لے آئی ہو، تمہیں کون سا ایسا انعام ملا ہے کہ جنوں حاصل کرن لئی مکے اندر پہ گئیاں دہائیاں، کہ جنوں حاصل کرن لئی مکے اندر پہ گئیاں دہائیاں، اعظم حلیمہ نال لے گئی، باقی ساریاں ہاتھ ملنیاں رہ گئیاں۔ اور فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی نا، تو وہاں ایک قحط پڑا ہوا تھا، ایک مشکل آئی ہوئی تھی، لیکن آپ کی برکتوں سے وہ قحط دور ہو گیا۔ اب جو درخت تھے مرجھائے ہوئے، اب وہ سبز پھلدار ہو گئے اور جانور موٹے تازے ہونے لگے۔ اور میری ایک ساتھ والی ہمسائی تھی جو پڑوسن تھی نا، وہ مجھ سے بولی، اے حلیمہ تیرا گھر ساری ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت حلیمہ بولی، او بی بی یہ روشنی کسی ایسی ویسی چیز یا کسی چراغ کی نہیں ہے، بلکہ یہ روشنی تو میرے بیٹے محمد رسول اللہ کے نورانی چہرے کی ہے، یہ روشنی میرے بیٹے محمد رسول اللہ کے نورانی چہرے کی ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ آپ سے آنے سے پہلے میرے پاس 7 بکریاں تھیں، میرے پاس 7 بکریاں تھیں، لیکن جب میں نے آپ کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا نا، تو بکریوں نے اتنا دودھ دینے لگی کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی تھا، اور اتنا ہی نہیں کہ میری بکریوں میں بھی اتنی برکت آ گئی کہ پہلے 7 تھی اب 7 سے 700 ہو گئی ہیں، پہلے 7 تھی اب 7 سے 700 ہو گئی ہیں۔ اور ایک دن قبیلے والے مجھ سے بولے، اے حلیمہ تم نے تو بڑا کچھ لوٹ لیا ہے، تم نے تو بہت انعام پالے ہیں، تم تو پہلے سب سے بنو سعد کی سب سے غریب عورت تھی، لیکن اب تمہیں پتہ نہیں ایسا کیا انعام مل گیا کہ تم سب سے امیر ہو گئی ہو، تم نے تو بہت انعام پا رہی ہیں، لہذا ہمیں بھی کچھ دو نا، ہم بھی ان سے فیض پانا چاہتے ہیں، کچھ انعام پانا چاہتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے نا بنو سعد کا جو ایک تالاب تھا اس میں آپ کے مبارک پاؤں ڈالے نا، تو جو قبیلے کی جو بکریاں تھیں ان کو اس تالاب کا پانی پلایا، اور ان بکریوں نے اتنا دودھ دیا اور اتنے بچے پیدا کیے کہ قوم خوشحال و مالدار ہو گئی۔ اب مثال کے طور پر ہمارے جو معاشرے کے بچوں میں سے اب یہ بچہ گھر کے باہر یا کہیں بھی آس پاس بیٹھا ہوا ہے، اب اس کے جو محلے والے بچے ہیں نا وہ کھیل رہے ہیں آپس میں، اب جو بچہ جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ کہے گا یار میرا بھی دل کر رہا ہے میں بھی ان کے ساتھ جا کے کھیلوں،
اب وہ بچے جو کھیل رہے ہیں اب اس بچے کو بلائیں گے جو نہیں کھیل رہا، اور وہ بچہ دوڑ کر ان کے پاس کھیلنے کے لیے چلا جائے گا. لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان ہے کہ جب آپ کو بچے کھیلنے کے لیے بلاتے نا تو آپ فرماتے ہیں مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. اور ایک حضرت علیمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرا بیٹا میرے پاس آیا اور بولا اے امی جان، اے امی جان. حضرت علیمہ اے امی جان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں. حضرت علیمہ کے پاس ان کا بیٹا آیا نا تو وہ بولا اے امی جان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں، یہ ان کی بڑی عظمت ہے، بڑی عظمت والے ہیں کہ جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور آپ کا ریت کے اوپر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا. اگر پتھر پر آپ قدم مبارک رکھتے ہیں نا تو اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے، یعنی خمیر گندے ہوئے آٹے کی طرح جیسے پتھر نرم ہو جاتا ہے اور اس پر آپ کے قدم کا نشان بن جاتا ہے. دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے اور جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے ہیں. حضرت حلیمہ کا خاندان قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو دیکھتا رہا، آپ سے خوب فیض پاتا رہا اور اپنا مقدس سنوارتا رہا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعواہم ان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے کہ جو شخص دن میں مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اللہ پاک کی عبادت اور اطاعت انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے. دنیا کی رونقیں اور نفس و شیطان کے دھوکے سے یہ مقصد انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اس مقصد کو یاد دلانے اور انسان کو صحیح راہ پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں کئی انبیاء اکرام بھیجے. یہی انبیاء اکرام تھے جو انسان کے اس کے مقصد حقیقی کی پہچان کراتے اور اس کی ہدایت رہنمائی فرماتے. انہی ہی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کسی شہر کی طرف مابعوث فرمایا اور کسی نبی کو کسی ملک کی طرف مابعوث فرمایا اور کسی نبی کو کسی قوم کی طرف مابعوث فرمایا. اور جب سب سے آخر میں باری آئی یعنی ہمارے حضور علیہ السلام کی باری آئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کسی جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کی آمد سے پہلے گزشتہ انبیاء اکرام کی تعلیمات بلا دی گئی تھی، یعنی آپ کی ولادت سے پہلے جن انبیاء اکرام کی تعلیمات تھی ان کی بلا دی گئی تھی. دنیا جہالت کے اندھیروں میں بڑھتی چلی جا رہی تھی. کئی برائیوں نے دنیا کے سارے معاشرے کو اپنی پیٹ میں لے رکھا تھا. بالخصوص عرب سرزمین تو بدترین بدحالی کا شکار تھی. ظلم و زیادتی، فحاشی، بے حیائی، لڑائی جھگڑے، جوا اور شراب کی کثرت، قتل و غارت، جاہلانہ رسومات، بت پرستی، غرور و تکبر، یہ اور اس طرح کے بادل ہر طرف تاریخی پھیلا رہے تھے. یعنی آپ کی ولادت سے پہلے اس قدر بے حیائی تھی، اس قدر بے حیائی تھی. مثال کے طور پر اگر سورج کے سامنے ایک شیشہ رکھ دیا جائے تو سورج کی شعاعیں سے ایسا محسوس ہوگا جیسے زمین پر بھی ایک سورج موجود ہے. اگر وہی شیشہ سورج کے سامنے الٹا رکھ دیں یعنی سورج کی کالی والی سائڈ رکھ دیں تو ایک کیا ہزاروں سورج بھی آ جائے اس شیشے کو روشن نہیں کر سکیں گے. ہاں لیکن اس اندھے شیشے کو روشن کر دینا میرے حضور علیہ السلام کا ہی کام ہے.
قربان جائے ہمارے حضور علیہ السلام کی، آپ کی اتنی شانیں ہیں کہ آپ عرب میں تشریف لائے، آپ سے پہلے